يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. محترم بزرگوں اور دوستوں اور حق کے متلاشی اور حق کی راہ کے مسافروں، وابستگان خانقاہ محمدی، طالبین حق کے راستے پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ تعالیٰ تمہاری اس سچی طلب کو اپنی منزل پر پہنچنے تک قائم و دائم فرمائے اور گمراہیت سے اور بھٹکنے سے محروم ہونے سے بچا لے، اور ہر پگڈنڈی سے اور ہر گمراہیت کے نکڑ اور موڑ سے تم کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے کہ منزل رب العالمین اور حق تعالی شانہ کی خوشنودی اور اس کی پسند ہے۔ اس کی پسند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس راستے پر متعین کیا وہی اس کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا مرکز اور منبع اور مقام بنے گا۔ اسی زمانے میں رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اپنے خوشنودی کے حاصل کرنے کی منزل مقرر کی، تو آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں کو یہ قانون نہیں لاگو کیا جائے گا کہ تم کو دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تم نے تابعداری کیوں نہیں کی، اس لیے تم اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی خوشنودی کا مرکز بنایا اور حق کی منزل حضرت آدم کو مقرر فرمائی، تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے حق کی منزل سیدنا آدم علیہ السلام رہے۔ اسی طریقے سے بات آگے بڑھی، حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کی منزل اور اپنی خوشنودی کا مرکز بنایا، تو نوح علیہ السلام کی قوم کو بات والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کو نجات اس لیے نہیں ملے گی کہ تم قرآن پر ایمان نہیں لائے یا شریعت مصطفیٰ کی شریعت پر عمل نہیں کیے، اس لیے تم نجات نہیں پا سکتے۔ یہ بات والوں کو اس بات کا حق نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کو یہ طعنہ نہیں دیا جا سکتا کہ تم نے قرآن پر عمل نہیں کیا، زکوٰۃ پر عمل نہیں کیا، اور تم نے 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اور دو جہاں کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عمل نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے لیے حق کی منزل اللہ تعالیٰ نے متعین کی تھی انجیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو، تو ان کے لیے تو معاملہ وہی ہو گیا، اور اسی کی بنیاد پر وہ حق کو پا چکے ہیں، وہ کامیاب بندوں میں ہیں، اور سابقہ میں وہ صحیح لوگ کامیابی کو پہنچ چکے ہیں۔ یہی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ہم ان کو اس بات کا طعنہ نہیں دے سکتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جن حواریین نے ایمان لایا، جن کا تذکرہ اور تصدیق قرآن پاک کرتا ہے، ان حواریین کو جنہوں نے ایمان لایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جن حواریین کی تصدیق قرآن مجید نے کی ہے، ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اللہ کے محبوب بندے اور تم حق کو پانے والے نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ تم نے رمضان کے 1 مہینے کے روزے نہیں رکھے، اور 2.5% کی زکوٰۃ تم نے نہیں دی، اور حج تم نے نہیں کیا، 5 وقت کی نماز تم نے نہیں پڑھی، اور پھر تم نے ہمارے آقا دو جہاں کے مالک کے سنتوں پر عمل نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا جائے گا، یہ بات تو غلط ہو جائے گی۔ ان کے لیے تو رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان اور تورات پر ایمان اور جو کچھ اللہ کی منشا تھی اگر وہ اس پر عمل کیے تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں ان حواریین عیسیٰ علیہ السلام سے راضی ہونے کا اعلان کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ کرے یہ امت محمدیہ کو بھی قرآن اور قرآن کا
پاک سمجھ میں آ جائے، اگر قرآن امت کو سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم اس سے بڑا ذریعہ کوئی اور نہیں کہ یہ امت گمراہی سے بچ جائے۔ کسی نئی چیز کے، نئے علم کی، نئے نظام کی، نئے طریقوں کی، نئے ضرورتوں کی اور نئے تحقیقوں کی اور نئے اسکالروں کی اور نئے لوگوں کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ قیامت تک کے لیے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مرکز قرآن مجید بنا کر دے دیا۔ اگر یہ امت حقیقت میں قرآن مجید کو اگر سمجھ لے اور قرآن ان کا حامی بن جائے کہ میں ان کو سنبھال لوں گا، قرآن شہادت دے دے کہ یہ مجھ پر میرے حق کے مطابق میں ایمان رکھنے والے ہیں، ہاں مسلمان تو وہ کہلائے جاتے ہیں کہ جن کا قرآن پر بھی ایمان ہو، تورات و انجیل پر بھی قرآن ہو، آسمانی صحیفوں پر بھی ایمان ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ اس لیے کہ تورات، انجیل اور آسمانی کتابیں جو صحف ابراہیم تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کیے ہوئے تھے۔ قرآن کو مان کر ان آسمانی حقائق اور آسمانی کتابوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ ان کی نورانیتوں کو، ان کی روحانیتوں کو رب العالمین نے سمیٹ کر لا کر قرآن پاک میں رکھ دیا، اور جن کو قرآن مل چکا ہو، جن کو کل مل چکا ہو، وہ جز کی طرف پہ نہیں دیکھیں گے۔ جرم ہو جائے گا، جرم ہو جائے گا کہ مکمل جس میں تورات کی نورانیت بھی ہے، انجیل کی نورانیت بھی ہے، زبور کی نورانیت بھی ہے، سوالات نبیوں کی روحانیت ہے، نورانیت ہے، یہ مکمل کر کے قرآن کی صورت میں تمہیں دے دیا گیا۔ اب تم اس کے بجائے اس قرآن پاک کو بازو رکھ کر اب ذروں کو ڈھونڈنے کے لیے عیسائیوں کے پاس میں خیرات مانگو، تورات و انجیل کو ڈھونڈو یا دوسری قوموں کے پاس میں بھیک مانگو، تو قرآن کے دینے والے رب العالمین کی نگاہ میں ایسے انسان ناقدروں میں شمار ہوتے ہیں، اور نتیجے کے اعتبار سے یہ قرآن پر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن قرآن ان کی شہادت نہیں دے گا کہ یہ مجھ پر ایمان لائے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، یہ نہیں فرمایا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و قرآن، بلکہ وہ کتبہ، تو اس معنی میں ساری کتابوں پر ایمان لانا۔ اور کس بنیاد پر ایمان لانا؟ کہ اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو اپنی کتاب قرار دیا ہے، تو ہم عیسائیوں سے یا تورات اور انجیل سے حسد اور عداوت کر کے قرآن کو لے کر قرآن کا استحال نہیں کریں گے، بلکہ قرآن مجید میں چونکہ ان کتابوں کی تصدیق قرآن مجید کے اندر میں کی ہے، تو تورات اور انجیل اور زبور پر بھی ایمان اصل میں قرآن پر ایمان ہے، اور قرآن پر ایمان اصل میں ان آسمانی کتابوں پر ایمان ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ساری کتابوں پر ایمان ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ نے جن قوموں کو جو کتابیں دی اور جو نبی دیا تھا، اس نبی پر ایمان، اس پر عمل ان کے لیے کامیابی کا اور حق کا مرکز تھا۔ بعد والوں کو یہ حق نہیں ہے۔ غلطی یہ ہوئی کہ مسلمانوں کے پاس میں حق ہونے کے باوجود، اور اسلام مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود، اور قرآن مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکے، اور قرآن مجید پر تو انہوں نے ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا، قرآن کی شہادت کو اپنے ایمانیات میں انہوں نے داخل کیا۔ لیکن سوال ایک دوسرا رہ جاتا ہے، جس سوال کو تم کو اور مجھ کو اپنی زندگیوں میں حل کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ قرآن بھی ہماری شہادت دے کہ انہوں نے قرآن پر یا رب العالمین ایسے ایمان لایا جیسا میں چاہتا ہوں۔ آج اس معاملے میں امت سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ ہم نے تو اپنی سمجھ کے قرآن پر ایمان لایا، ہم نے تو اپنے مسلک کے قرآن پر ایمان لایا، ہم نے تو اپنے پیر کے جو سمجھایا وہ قرآن ہے اس پر ایمان لایا، ہم نے تو مفسرین کی تفسیروں پر ایمان لایا، ہم نے تو مسلکوں اور جماعتوں نے جو قرآن سمجھایا اس پر ایمان لایا، اور جن لوگوں نے قرآن کا نام لے کر قرآن سمجھا دیا ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا۔ کیا ہم نے اس قرآن پر ایمان لایا کہ جو قرآن زندہ معجزہ ہے تو جہاں کے مالک کا، اور معجزہ کسے کہتے ہیں کہ اس میں وہ اثر اور وہ تاثیر جو اس وقت میں تھی وہ قیامت تک رہے گی، ورنہ قرآن معجزہ نہیں ہوگا۔
کیونکہ قرآن اور معجزہ جو ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، جو زندہ نہ ہو وہ معجزہ نہیں ہے، اور جتنے معجزات ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کو میرے آقا نے فرمایا کہ زندہ معجزہ ہے، تو پھر زندہ معجزہ ہونے کے اعتبار سے ہم اپنے ایمان کی بنیاد یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں، تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، بلکہ کوئی گناہگار مسلمان بھی نہیں ہوگا جو قرآن پر ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ کیوں بھی ہوگا نا؟ نہیں ہوگا۔ قرآن پر ایمان تو شرط اول ہے۔ اب دوسرا رخ جو رہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن تصدیق کرے کہ ہاں مجھ پر انہوں نے ایمان لایا۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ قرآن تصدیق کرے ہمارے ایمان کی، ہم تصدیق کر رہے ہیں قرآن کی، لیکن کس قرآن کی؟ اگر ہم نے کوئی اور قرآن کی اگر تصدیق کو ایمان سمجھا ہے تو اس سے رخ کو پھیرنا پڑے گا اور اس قرآن کی طرف میں آنا پڑے گا جو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو پھر وہ قرآن مجید زندہ معجزہ ہونے کی حیثیت سے پھر قرآن تصدیق کرے گا کہ اے یہ زمانے کے یہ مسلمان مجھ پر ایمان لائے ہیں، قرآن کی تصدیق ہونی پڑے گی ہمارے قرآن پر ایمان کی۔ تو کیا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ قرآن بھی ہمارے ایمان کی تصدیق کرے؟ مسلمان اس فکر کے اندر میں نہیں ہے۔ مسلمان تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنے سوچ، اپنے مسلک، اپنے فکر، اپنے نسب اور اپنے حسب کے اعتبار سے جو قرآن ان کو سمجھا دیا گیا اس پر ایمان لا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی اللہ کا کلام اور قرآن مجید ہے۔ لیکن نہیں، قرآن زندہ معجزہ ہے، قرآن بھی تصدیق کرتا ہے، قرآن بھی چونکہ زندہ ہے قرآن بھی تصدیق کرے گا کہ پھر جو اس کے اوپر ایمان لائے وہ تصدیق کرے گا کہ قرآن کی تصدیق خدا کے پاس میں قابل قبول ہوگی، انسانوں کی مسلکوں اور جماعتوں کی تصدیق قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے فکر و کوشش کرو، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کو اس کی عظمت کا حق ادا کرو اور قرآن کو زندہ معجزہ سمجھ کر قرآن کے ساتھ میں اپنے قلب کی نسبت کو قائم کرو۔ آج مسلمانوں نے اور ہم لوگوں نے قرآن مجید کا اللہ کے کلام کا کیا حشر کیا ہے کہ رمضان کے اندر میں قرآن کے سننے کا ماحول ہوتا ہے، قرآن سن لیتے ہیں، اگر کوئی سکرات میں ہو تو قرآن ہاتھ میں آ جاتا ہے، پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن کا ہم نے کیا حشر کر دیا کہ کسی کو بیماریوں کی صحت کے لیے قرآن کو دب کر کے دینا ہم نے قرآن کا حق سمجھ لیا۔ قرآن کی تو ناقدری اور انسانوں سے زیادہ قرآن کے ماننے والے خود ہم کر رہے ہیں، اور اہل قرآن کو جو قرآن کے اپنے آپ کو محافظین کہتے ہیں، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے اس قرآن کی تصدیق کے لینے کی تم کو مجھ کو کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید تصدیق کرتا ہے اپنے پڑھنے والوں کی، تصدیق کرتا ہے اپنی تلاوت کرنے والوں کی، تصدیق کرتا ہے اپنے پر ایمان لانے والوں کی۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان یا ایھا الذین آمنوا سے مراد تو کہ اے ایمان والو اللہ نے فرما دیا، لیکن ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہے؟ اس طرف میں اشارہ ہے کہ پھر میرے کلام کے ذریعے سے تمہارے ایمان کی تصدیق ہو کہ تم بھی ایمان لائے ہو۔ بچوں پریشان نہیں کرنا، جاؤ زیادہ پریشان نہیں کرنا، مجلسوں میں کھیل مت کرو۔ اے ایمان والو ایمان لاؤ، کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ ایمان والو، پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہوا کہ تم قرآن پر ایمان لا کر اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہو۔ آدھا مسئلہ حل ہوا، آدھا راستہ طے ہوا، حافظ بنے، مفسر بنے، محدث بنے، حامل قرآن بنے، تلاوت قرآن کرنے والے بنے، قرآن مجید پر عمل کرنے والے بنے، آدھا راستہ طے ہوا ہے۔ اب آدھا راستہ وآمنوا
کہ اب تم اس قرآن سے تصدیق لو، شہادت قرآن کی پیش کی جائے گی اور شہادت قرآن کے اللہ تبارک و تعالیٰ مقبول کرے گا، قبول کرے گا۔ کیوں بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کو یہ رخ ہے، ہم تو قرآن پر ایمان لا کر کہتے کہ مسلمان ہیں، آدھے مسلمان ہو۔ اب اس محنت کو اختیار کرو کہ جس کی وجہ سے قرآن تمہارے ایمان کی تصدیق کرے۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید کو اور اہل بیت کو، کہ تمہارے ساتھ میں رہیں گے اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کریں گے، اور قرآن مجید وہاں پر تصدیق کرے گا کہ یہ مسلمان جس کے ایمان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قرآن کی تصدیق پر مسلمان ہونا ثابت ہوگا۔ اور جنہوں نے قرآن مجید کو، قرآن مجید اور اللہ کے کلام کا یہ حشر کر دیا کہ صرف رمضان میں 20 رکعت پہ 3 پاروں کے سن کر یہ کھاندے اچکانے والا بن جائے، یا قرآن مجید کو 30 پارے رمضان میں سننے پر رکھ دے کہ سال کے 11 مہینے اے قرآن تجھے پڑھنا اور تجھے سننا یہ ہمارا مشغلہ نہیں، ہم کو تو اپنی نجی ضرورتیں اور نجی اپنی مصروفیتوں میں اتنے مصروف ہیں کہ روزانہ ہم اخبار پڑھتے ہیں، روزانہ ہم نیوز سنتے ہیں اور روزانہ نیوزوں کو دیکھتے ہیں اور سب کو دنیا کو دیکھتے ہیں، لیکن وہ 24 گھنٹے کے اندر میں اے کلام پاک تجھے پڑھنے اور تجھے دیکھنے کا ہمارے پاس 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کا ہمیں موقع نہیں ہے۔ جو حاملین قرآن پر ایمان رکھنے والے اس قرآن کے ساتھ میں یہ حشر کریں، اور ایک مہینہ رمضان مبارک کا آ جائے تو مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی ہے، تراویح میں قرآن سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، پھر یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ ہے میرے دوستوں کہ کم از کم قرآن پاک کی عظمت کا بیج قلب میں پڑ جائے، اس کے لیے۔ اور یہ قرآن مجید کی تلاوت کی اور 3 پاروں کا خانقاہ میں اہتمام کی وجہ ہے، یا پھر قرآن مجید کے تلاوت کا اہتمام رمضان مبارک کے اندر میں خاص طور پر نجی طور پر قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے قرآن پاک کا تراویح میں سننا، اور پھر حرم مبارک کے اندر بھی، مکہ مکرمہ کے اندر بھی قرآن پاک کے 20 رکعت تراویح کے اندر میں روزانہ تلاوت کی جاتی ہے، مسجد نبوی میں کی جاتی ہے۔ سب کچھ یہ قرآن مجید اس لیے کہ رمضان کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے اس کو مناسبت ہے اس قرآن کے ساتھ میں۔ رمضان کے ایک مہینے کے قرآن کی مصروفیت اس لیے نہیں کہ 11 مہینے ہم اس کو بند کر دیں۔ وہ مسلمان جو ایک مہینے میں قرآن کو پڑھے، قرآن کو یاد کرے، قرآن کو سنے اور سنائے، اور بقیہ 11 مہینے کے لیے بھولنے کی وجہ سے تو وہ قرآن اس کے اوپر حجت بنے گا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ یہ وہ ظالم ہے، یہ وہ مجرم ہے جو ایک مہینے کے لیے تو مجھے پڑھا تھا، ایک مہینے کے لیے تو مجھے یاد کیا تھا، اور ایک مہینے کے لیے تو اس نے مسجدوں میں جا کر تراویح میں قرآن پاک کو سنا تھا، اور وہ حافظ جو ایک مہینہ ہی قرآن مجید کو پڑھتا رہے اور سنانے کے لیے، تو جب لوگوں کو سنانے کے لیے تو قرآن پاک کی تلاوت اور یاد کر رہا ہے، تو پھر تیرا رب کو سنانا کہاں رہے گا؟ اللہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ پوری امت کو اپنے کرم سے صحیح رخ عطا فرمائے۔ حفاظان اکرام بھی رمضان آنے سے پہلے ایک مہینے سے تلاوت قرآن پاک شروع کرتے ہیں، رمضان کے اندر میں خوب گردانی کرتے ہیں، کیوں؟ کہ لوگوں کو سنانا ہے۔ قرآن لوگوں کو سنانے کا، قرآن تو رب کو سنانے کا ہے، قرآن مجید تو رب کو سنانے کا اللہ کا کلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ کلام مجید کو اس کے حق کے مطابق پڑھا جائے گا تو وہ کلام اللہ ہے۔ ابتدا میں قاری پڑھنے والا پڑھ رہا ہوگا اور رب سن رہا ہوگا، اور جب اس راہ کے اوپر محنت کرتے ہوئے اگر اس کو حقیقت قرآن کی منزل مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ خدا پڑھ رہا ہوگا اور یہ بندہ سن رہا ہوگا، اور جب رب پڑھ رہا ہوگا بندہ سن رہا ہوگا تو اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان تم کو عام حافظوں کے اندر میں، عام مفسروں کے پاس میں، عام مسجد کی تراویحوں میں نہیں ملے گی، اس کی پہچان ملے گی تو خواجہ خواجگان کی زندگی میں ملے گی کہ وہ روزانہ ایک رات میں ایک قرآن پاک بلا کسی ناغے کے روزانہ سن لیا کرتے اور پڑھ لیا کرتے تھے۔
کیا ہوتا ہے؟ اب تو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، اب اس کے لیے بھی ٹال مٹول، 20 رکعت تراویح تو اس میں 6 کے 8 کے، ارے دین کو کاٹنے چھاٹنے والے تو یہود و نصارہ تھے. یہ مسلمانوں کو کون سی یہودیت و نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا کہ دین کے نظاموں کو کم اور کسر کھول کی طرف میں لے جانا چاہتے ہو؟ اور اس پر بہت دلائل دیے جاتے ہیں کہ 20 رکعت کی تراویح کیوں، 8 رکعت کی تراویح پڑھے، 12 رکعت کی تراویح پڑھے، 4 رکعت کی تراویح پڑھے. ارے وہ تو ایک عنوان کے ذریعے سے زیادہ کرے تو بہت مستحسن بات ہے نا. ہم یہ نہیں کہتے کہ فرض ہے، لیکن مستحسن تو ضرور ہے. 8 رکعت پڑھنے کے مقابلے میں کوئی 20 رکعت پڑھے تو اچھا ہی کام کر رہا ہے کہ برا کام کر رہا ہے. اب 8 رکعت میں آپ نے چھٹی کر دی تو باقی 12 رکعت کے لیے وہ تو جائے گا کہاں پر؟ ٹی وی کا ریموٹ ہاتھ میں نہیں آئے گا. تو قرآن کے پڑھنے سے ہٹا کر تو نے مخلوق اور ٹی وی کی طرف میں لگایا تو خدا تجھ سے، تیرے ممبر سے، تیری تقریر سے اور تیرے دلائل سے اور تیرے مسائل سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ امت کو کمی کی طرف میں کون لے جاتے ہیں؟ رخصت کا راستہ کون بتاتے ہیں؟ رخصت کا راستہ منافقین بتاتے ہیں. رخصت کا راستہ امت کو عملوں سے دور کرنے کا اور عملوں کو کم کرنے کا اور کمی پر سوچنے کا. سیدھی بات، موٹی بات میں کہہ دیتا ہوں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے، دوسروں کو مت بولو، لیکن تول میں ڈنڈی کون مارتا ہے؟ 20 کے بجائے جو ترغیب دو کہ 12 رکعت تہجد بھی پڑھے، یہ تو ہے نا ترقی کا راستہ. مسجد کے ممبروں سے اور محرابوں کے ذریعے سے امت کو ترغیب دو کہ 20 رکعت تراویح کی بھی ہو تو 12 رکعت تہجد کی بھی پڑھا کرو. یہ تو ہے چھٹا تولنا. اب چھٹا تولنے کے اندر میں جو کٹوتی کرے، نہیں امت کو یہ سمجھائے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے لوگ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے لوگ ہیں، ان کو تو 4 رکعت عشاء مشکل ہے. اگر ایک عنوان پر ماحول کی وجہ سے آ کر 20 رکعت پڑھ رہے ہیں تو تیرے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ باغبان ہے جو ڈنڈی مارنے والا ہے دین کے معاملے میں. اب ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھو، تو کون ہے یہ؟ دین کے نظاموں میں ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں. اور ان کا حشر کیا ہوگا؟ رب ان سے خوش ہوگا، رب ان سے خوش ہوگا. پھر دلائل دیتے ہیں کہ نہیں فلاں اور فلاں اور فلاں. تو دلائل اور مسائل کی طرف میں چلو تو دنیا نے تو دین کو تو کلیا پات کا پتہ بنا لیا ہے. قرآن و حدیث کو، یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، میرے جرم کو معاف کیجئے، یا اولیاء یا غوث و خواجہ مجھے معاف کیجئے. کیا بنایا؟ دلائل کی بات جہاں پر آئے گی، اسلامی مملکتوں کی اور علماء کونسل کی دستخطیں سود کے جواز کے لیے موجود ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ دلائل کی طرف میں کہاں لے جا رہے ہو؟ سود کے جواز کی اور بینکوں کے بینکنگ کے نظام کے جواز کی. 3 طلاق کا مسئلہ ہو رہا ہے. کتنے ایسے مسائل ہیں جن معاملات کے اندر میں صریح احکامات ہونے کے باوجود شراب کے بارے میں، حرام چیزوں کے بارے میں دلائل کو جوڑ کر اس کے جواز کے دلائل ان لوگوں نے تیار کیے ہیں. اب ایسے ماحول میں تو امت کو دین کے مضبوط کرنے کے لیے دین کے جذبات کو ابھار کر آگے بڑھانا چاہیے نا جی. وہ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کی سہولت کے لیے، امت کی سہولت کے لیے ایک باپ اپنے بیٹے پر بڑا شفیق ہے. بچہ بیمار ہو گیا، میرا کمزور ہے، کھانے سے منہ موڑ رہا ہے، کھانے سے منہ موڑ رہا ہے. باپ بیٹے کو آ کر سمجھایا کہ بیٹا میں تیرا باپ ہوں، گود میں لیا، سمجھا رہا ہے کہ کم از کم آدھا کپ دودھ پی لے. باپ کہہ رہا ہے آدھا کپ دودھ پی لے. کون کہہ رہا ہے؟ باپ کہہ رہا ہے. سوتیلے بھائیوں نے سن لیا کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ آدھا کپ دودھ پی لے. سمجھو نہیں پیے گا تو میں ناراض ہو جاؤں گا، باپ کہہ رہا ہے. اب اس کے بعد دودھ پی لیا.
لیکن بچے کی صحت بنی. اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے، مجھے فروٹ چاہیے، کھانا چاہیے. اب یہ سوتیلا بھائی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں، آدھا کپ دودھ، آدھا کپ دودھ. تو بچے کے ساتھ میں انصاف ہے یا ظلم ہے؟ ظلم ہے. کنہوں نے روکا کہ عبادتوں میں اضافہ ہو تو کم کرو؟ اگر یہی چیز ہوتی تو پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم میں نے بعض صحابہ تو وہ ہے جو ایک ایک رات کے اندر میں بلا ناغہ 150 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. اورنگزیب عالمگیر کا معمول مرے تک تھا کہ 300 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے. پھر کیا کہیں گے؟ اب امت کو یہ رخ دے دیں کہ 20 رکعت کی تراویح کو ہٹا کر 8 رکعت پڑھ لا رہا ہو. اس کے ذریعے سے امت پر تم نے احسان کیا یا امت کو ان کا کہ وہ تو ایک رخ تھا کہ میرے آقا نے اس لیے کہ میری امت کے اوپر کوئی چیز فرض نہ ہو جائے اس کے لیے تو جہاں کے مالک نے سہولتیں دلوائی کر کے بتایا. لیکن اہتمام تو آپ کا 20 رکعت تراویح کا بھی ثابت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو باضابطہ 20 رکعت کی تراویح کا اہتمام ہوتا تھا. وہ تو وقتی طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا معاملہ کیا تھا کہ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین بچنے کے لیے تعویلات نکالنے والے صحابہ نہیں تھے، بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں رخ نکال کر یہ آگے بڑھنے والے تھے. تو دو جہاں کے مالک نے امت کی حکمت کے لیے وہاں پر صحابہ کے ان عظمتوں کو دیکھ کر ان کو رخصت کا راستہ تھوڑا سا بتایا تھا. رخصت کا جیسے ایک صحابی بلا ناغہ روزے رکھنا شروع کر دیے اور روزانہ رات میں عبادت کیا کرتے تھے. شادی ہوئی وہ صحابی، لیکن سسر صاحب کے پاس بات پہنچی. دو جہاں کے مالک ان صحابی کو بلایا، نوجوان صحابی کو، اور بلا کر کہا کہ اے میرے صحابی کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ تو کہا کہ ماشاءاللہ دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات اللہ کی عبادت میں. تو کہا کہ ایسے کیوں؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ آپ کو میں ایسے ہی دیکھتا ہوں. تو کہا کہ میری نقل مت کرو، بلکہ تمہارے اوپر تمہارے مال کا بھی حق ہے، تمہارے جان کا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے. کھایا بھی کرو تو میری نقل مت کرو، اس لیے کہ میں نہیں سوتا ہوں لیکن سلایا جاتا ہوں، میں نہیں کھاتا ہوں مگر کھلایا جاتا ہوں، میری نقل مت کرو. کیا فرمایا؟ اب اس کو کوئی دلیل بنا کر حدیث ہے یہ رمضان کے مہینے میں سرکار نے کھانے سے منع نہیں کیا لہٰذا روزے چھوڑو کھانا شروع کر دو، یہ غلط نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا غلط؟ تو وہ تو ایک حکمت کے ساتھ میں صحابی کو یہ حکم دیا، وہ رمضان کے مہینے کے لیے نہیں. یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے کہ امت میں لے دے کے جبکہ اعمال سے بے رغبتی. اور یقینی بات ہے کہ وہ اگر اعمال سے ان کو رخصت دو تو بدعملیوں میں ان کی وقت اور زندگی گزرے گی. گھر میں جا کر بیٹھیں گے ڈائننگ ٹیبل پر افطاری رکھ کر کھائیں گے بھی، یہ کھائیں گے بھی، تو وہاں پر غیبت شروع ہوگی اور یہ بات شروع ہوگی، وہ بات شروع ہوگی. یہ تو نہیں ہوگا کہ 8 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد میں جا کر حجرے غریب نماز کی طرح سے اندر کھڑے ہو کر یہ پھر سے قرآن پاک کے پہلے پارے کو پڑھنا شروع کریں. ایسے لوگ ہیں جو کچھ مصیبت کے ساتھ میں اجتماعی مسجدوں کے اندر میں جو عمل مل جاتے ہیں، اسی کو تو امت کو چلنے دو بھی. یہ تو قحط الرجال کا زمانہ ہے اور اعمال کے اعتبار سے امت کو آگے بڑھانے کا زمانہ ہے. یہاں پر وہ چیزوں کو دلائل بنا کر امت میں حیث و دین کی اہمیت اور عظمتوں کو ختم کرنا یہ دین کی خدمت نہیں ہے، بلکہ دین کے ساتھ میں ہمارا آپ کی غیر دیانت داری ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، کہ ایمان والو ایمان لاؤ. کا مطلب کہ ایمان کے 2 پارٹ بنا دیا یہاں پر، ایک ان کمنگ ہے تو دوسرا آؤٹ گوئنگ. تو جہاں کے مالک نے فرما دیا کہ قرآن آ کر تصدیق کرے گا، قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کو عرش الہی پر لٹکا دے گا.
اور جب وہاں پر اعمال پیش کیے جائیں گے تو ایک ایک مسلمان کے بارے میں قرآن پاک تصدیق کرے گا کہ یہ مجھ پر ایمان والا تھا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں قرآن کی شہادت کو میں قبول کروں گا. اب جو قرآن کے پڑھنے کو صرف رمضان کے مہینے تک متعین کر دیں، رمضان کے پڑھنے کو خالی مدرسوں اور دینی اور مسجد کے محرابوں تک متعین کر دیں، اپنی زندگی کے اندر مسلوک کو اختیار کرو کہ قرآن تمہاری میری شہادت دے، کہ قرآن تصدیق کر دے. کہ کیسے تصدیق کرے؟ کہ وہ ہماری زندگیوں کے اندر میں قرآن تصدیق کرتا ہے. تصدیق کرتا ہے. کیسی تصدیق؟ اب قرآن کی تلاوت کا بھی ہمارا رخ کیا ہے؟ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پینوں کو لمبے کیے ہوئے ہیں، کسی ایس پی آفس کے سامنے جا کر بیٹھتے ہیں ویسا؟ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ سکتے ہو؟ مجبوری ہے تو اس درجے کی مجبوری میں گنجائش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رخصت سے فائدہ حاصل کرو. آپ ویسٹرن سیٹ پر بیٹھنا مجبوری تو ٹھیک ہے، پسند کریں گے کہ مجبوری تو نہیں ہے، لیکن ویسٹرن سیٹ پر آپ نہیں بیٹھیں گے نا. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے. اگر مجبوری ہو تو اس درجے میں ڈر کے، سہم کے، استغفار پڑھ کے اپنے آنکھوں سے لگا کر اس قرآن پاک کو کہ اس کا حق تو یہ ہے کہ میں نیچے بیٹھ کر یا اللہ تیرے کلام کو عظمت کے سامنے پڑھوں، لیکن میں مجبور ہوں. بیٹھ کر باتیں کرنے کے واسطے تو نیچے بیٹھے گا، کھانا کھاتے وقت میں تو نیچے بیٹھ کر کھائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور کہیں پر تو نیچے بیٹھے گا، کہیں پر نیچے بیٹھنے سے اس کو اتارا نہیں جائے گا. لیکن لے دے کے جب قرآن پاک کی تلاوت کی بات آئی، یہی بات نماز کی ہے. اس موقع کے اوپر رخصت کے اوپر عمل کر کے کرسی کو اختیار کریں تو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز، کرسی پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے والے کی قرآن پاک کی تلاوت یہ خود ثابت کر دیتی ہے کہ شرمندہ اور محجوب ہو کر یہ توبہ استغفار کے ساتھ میں یا اللہ حق تو یہ تھا کہ میں نیچے بیٹھ کر عظمت کے ساتھ میں پڑھوں، لیکن میری مجبوری اور معذوری کی وجہ سے میں مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھ رہا ہوں. اس کی نماز خود گواہ دے گی کہ مجبوری کی نماز ہے. اب جو شوق میں قرآن کی تلاوت کرسی پہ بیٹھ کر رہا ہے جبکہ نیچے بیٹھ کر کر سکتا ہے تو قرآن کی تعظیم کے خلاف کر رہا ہے. نماز نیچے پڑھ سکتا ہے لیکن دیکھا دیکھی رسم کے درجے میں. مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، مانتے ہیں، لیکن کیا آج سے 10 سال 12 سال پہلے مسجدوں میں اتنی کرسیاں تھی کرسیاں؟ لیکن اب تو شوق کا، اب تو اسٹائل بن گیا ہے، اب تو دیکھا دیکھی بن گیا اسٹائل. عظیمت کہاں گئی؟ اور جو لذت پیشانی کے زمین پر دیکھنے پر ملتی ہے، یہ کرسی کی نماز پر وہ لذت کہاں ملے گی؟ مجبوری ہے تو پھر تو چھوٹ ہے، لیٹ کر بھی آپ نماز پڑھ لیجئے. لیکن دیکھا دیکھی رسمیت کے طور پر اب سیٹ صاحب ہے تو انہوں نے بولے کہ میں 10 کرسیاں لایا تو میرے لیے کرسی بچھا کے رکھنا مولوی صاحب، وہ بھی کولر کے سامنے رکھنا. تو کھلواڑ کر رہا ہے نماز کا. مجبوری ہے تیری مجبوری کو تجھ سے زیادہ تو تیرا رب جانتا ہے. اس کے عبادت کرنے کے لیے بھی تو مجبوری کا ناجائز فائدہ حاصل کر رہا ہے تو تیری نماز کہاں قبول ہوگی؟ منہ پر ماننے نہیں جائے گی. اسی طریقے سے تلاوت قرآن پاک کا معاملہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. اس کو بھی امام زین العابدین بیٹا جا رہے ہیں کہ جن کو جانا ہے مجلس سے اٹھ کے چلے جاؤ. یہ آنا جانا یہ کھیل کرکٹ کا کھیل تھوڑی چل رہا ہے. یہاں پر آنا جانا کیا ہے؟ یہ پیچ اور پین تھوڑی ہے بابا. یہ عظمت کے ساتھ میں بیٹھو نا، ورنہ کون مجبور کر رہا ہے اتنا؟ اٹھ کر نہیں جانا چاہیے. مجلسوں کی عظمتوں کی خلاف ہوتی ہے یہ بات. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام پاک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. لینے کے بعد میں چہرے کا رنگ بدل جاتا ہوں. یا اللہ تیرے کلام کو میں پڑھنے کے قابل کہاں ہوں. آنکھوں سے لگاتے، آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. اس کے بعد میں کھولتے، ہاذا کلام ربی، ہاذا کلام ربی. ہے کیا قسمت نہیں ہے؟ حافظ بھی پڑھتا ہے تو ٹانگ لمبی کر کے. پھر سعودیہ میں بھی پڑھتے ہیں تو سعودیہ کے وہ تو ایمان ان کے اوپر لایا. دین سعودیہ والوں کا سمجھ رہا ہے تو اگر وہی سعودیہ والوں کے اوپر تو ایمان اور دین لے کر آیا ہے تو پھر کیا کچھ نہیں ہے سعودیہ میں؟ آج تو بہت کچھ ہے نا جی. تو پورا وہ دین ہو جائے گا نعوذ باللہ.
دین اگر میرے آقا پر لے کر آیا ہے، قرآن پر لے کر آیا ہے، تو نہ کہے تانا مات مار کہ سعودیہ میں ایسا ہوتا ہے، مدینے میں ایسا ہوتا ہے، مکے میں ایسا ہوتا ہے۔ تیرے نظر کا فرق ہے کہ تو نے وہ حقیقت کو نہیں دیکھا۔ یہ سب رسمی لوگوں کو جو پوری دنیا سے جا کر جبے پہن کر تو ان کو کہہ رہا ہے کہ سعودین ہیں، سعودین ہیں، انہی سعودیوں کے اندر میں کتنے یہودی ہیں، کتنے عیسائی ہیں۔ دین ان کا قبول کیا، قبر میں چلے گا ان کا دین۔ سعودیہ کا ہم نے دین قبول نہیں کیا، ہم نے تو قرآن و حدیث کا اور مدینے والوں کا نالہ پاک مصطفیٰ کا دین قبول کیا ہے۔ وہی دین رب کی بارگاہ میں چلے گا۔ اس لیے دھوکہ نہیں کھانا کہ سعودیہ میں یہ چیز ہے کی، کعبۃ اللہ میں یہ چیز ہوتی کی، وہاں پر وہ چیز ہوتی کی، تو کیوں کہ وہاں پر جو ہو رہا وہی دین، اور وہاں پر جو نہیں نظر آ رہا ہے تجھے وہ دین میں نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا وآمنوا، کہ ایمان لاؤ قرآن پر، تو اپنے آپ کو مسلمان بولیے نا۔ لیکن دوسرا ایک رو باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن تمہاری میری تصدیق کرے کہ ہاں اس نے اللہ کا کلام یہ کہے کہ اس نے مجھ پر ایمان لایا۔ اب قرآن ہماری تصدیق کرے ہمارے ایمان کی، مرنے سے پہلے، آخری ہچکی لگنے سے پہلے اس بات کی کوشش کرو اللہ کے کلام کی عصمت اور اس کی قدر، اس کا تقدس تمہارے پاس میں تمہارے اے ٹی ایم کارڈ کی تو قیمت ہو، تمہارے پاس میں نیوز پیپر کی تو قیمت ہو، تمہارے پاس میں دنیا کے خبروں کی تو اہمیت ہو، تم اپنے بینک کا پاس بک تو جمع کر رکھتے ہو، سنبھال کر رکھتے ہو، لیکن اللہ کی کلام کی اہمیت اور عصمت کہ مہینوں گزر جائے قرآن پاک کے ساتھ میں ہمارے کوئی نسبت نہیں، نہ اس کی تلاوت ہے نہ اس کی عصمت ہے، اور تلاوت بھی ہو تو اس کی عصمت کے ساتھ میں ہو۔ وہ بک لیٹ نہیں ہے۔ ظالموں نے تو قرآن کی اہمیت اور عصمت کو ختم کر کے خوشنما جلدوں میں چھاپ چھاپ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک بہت پرانا کلام پاک آپ لو، اور اس کے بجائے نئی نئی جلدوں کا رنگ برنگا کا قرآن ہاتھ میں لو، عصمت میں فرق محسوس ہوگا کہ نہیں ہو؟ حالانکہ زیادہ قیمتی ہے، 1000 روپے کا قرآن ہے، قیمت لگا کر لائے ہو تو وہ تو زیادہ اہمیت، اس کے بجائے پرانا اگر قرآن پاک ہو تو دونوں کو ہاتھ میں لینے سے آپ کا ایمان کہے گا کہ نہیں؟ وزندار کون سا قرآن جو سادہ سیدھا پرانا ہے وہ نظر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عصمت میں ایمان دور لگا دے گا، وہاں پر کہہ دے گا کہ عصمت والا کلام پاک یہ 1000 روپے والا نہیں ہے، یہ طائف کا پرنٹ کیا ہوا اور سعودی عرب کی حکومت کا نکالا ہوا قرآن اتنے زیادہ اس کے دل پر اتنا اثر انداز نہیں ہوگا جتنا تمہارے گھر کا پرانا پھٹا قرآن اگر تم ہاتھ میں لوگے تو تمہاری روح کانپ جائے گی، اس کی عصمت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی۔ یہ تو چلا ہے کہ خوشنما بنا کر قرآن کی عصمتوں سے امت کو دور کر دیا، بیٹھ کر کرسی پر پڑھ رہے ہیں، یوں پڑھ رہے ہیں، اپنے ٹانگوں کے لیے ہاتھ بنا کر پڑھ رہے ہیں، سو کر پڑھ رہے ہیں، یہ فیشن کا قرآن بنا ہے۔ ان ظالموں نے تو دین کی اہمیتوں کا ستیہ ناش کیا ہے۔ قرآن مجید کو لو ہاتھ میں تو اللہ کا کلام سمجھ کر لو اور اپنے آنکھوں سے لگاؤ اور کہو کہ اس کلام پاک کے پڑھنے کے قابل میں کہاں ہوں، یا اللہ میں تیرے کلام پاک پڑھ رہا ہوں۔ اتنی اہمیت اور عصمت ہر مرید کو میرے قرآن پاک کی ہونی چاہیے کہ روزانہ اگرچہ کہ اگر مصروف ہو، جو جتنا زیادہ پڑھے گا وہ اتنا زیادہ روحانیت کا حاصل کرنے والا ہوگا، رب کے ساتھ اس کا اپنا تعلق مضبوط ہوگا، لیکن کم از کم ایک رکوع بغیر پڑھے تمہاری زندگی کا کوئی دن نہیں گزرنا چاہیے۔ شرم کرو، نیوز سننے کے لیے تمہارے پاس میں وقت ہے، بچوں کی خیر خیریت پوچھنے کے تمہارے پاس میں وقت ہے، کنگا نکال کر بیٹے کی کنگھی کرنے کے لیے تمہیں شرم نہیں آتی وقت ہے، تمہارے بچوں کے کھانے پینے کے پوچھنے کا تمہارے پاس میں وقت ہے، لیکن کیسے تم میرے رب کے بندے کہ تمہارے لیے 5-7 منٹ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے روزانہ وقت نہ ہو؟ بدنصیب ہے وہ۔ اس لیے اپنی زندگی کا معمول بناؤ کہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ اور کیسی تلاوت؟ ارے میرا معمول ہے 5 قرآن کی پارے پڑھ لیتا ہوں کہ میں کیا حشر بنا کے پڑھتا ہے، لوگوں کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تیرا الف لام میم قرآن مجید کے اندر تو جہاں کے مالک نے فرمایا کہ بعض قرآن پڑھنے والے وہ ہیں کہ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نورانیت دیتا ہے، اور بعض کلام پاک پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟
لعنت بھیجتا ہے. تو قرآن کی لعنت، زندگیاں ساداب رہے گی، قبر بنے گی، میدان محشر میں ذلت و رسوائی سے بچ سکیں گے. اب قرآن کس پر لعنت بھیجتا ہے؟ قرآن ان لوگوں پر جو قرآن پڑھ کر اپنے آپ کو تکبر و عجب کے اندر مبتلا ہو اور قرآن کو بیچ رہے ہو، قرآن کو بیچ رہے ہو، قرآن پاک کو پڑھ کر اپنے آپ کو تفاقہ محسوس کر رہے ہو. یہ وہ لوگ ہیں اور وہ حفاظان اکرام جو ہمارے مریدین میں ہیں. خبردار اس کی سودے بازی نہیں کرنا کہ تمہاری نظریں قرآن پاک کے سنانے کے اوپر ہمارے مرید وہ مرید نہیں ہے کہ جو یہ سوچ لیں کہ قرآن تراویح میں سنائیں گے تو 20,000 ملیں گے، 30,000 ملیں گے. سودے بازیاں ہوتی ہیں اور انٹرویو لیا جاتا ہے کہ کس کی آواز اچھی ہے. اب وہ کوشش کر رہا ہے کسی سنگر کی آواز میں پڑھنے کی، کسی لنگر کی آواز میں پڑھنے کی. قرآن کے ساتھ بھی کیا حشر کیا؟ تجویز سے پڑھو، اس کا حق ادا کرو، لیکن راگ اور راگنی سے قرآن پاک کو پڑھ کر لوگوں کے لیے پڑھنا ہے تو رب کہاں قبول کرے گا؟ اور تیرا قرآن پاک کا سنانا اگر پیسوں کے لیے 10-20,000 کے لیے ہے تو قرآن کا تو سودا کرنے والا ہے تو. اس لیے جن کو یہ سعادت حاصل ہے، میرے مریدین میں جو حفاظ ہے، یہ نہیں کرنا کہ تمہاری نظر اگر اس وقت میں جا رہی ہو کہ وہاں 30,000 ملتے ہیں، وہاں 40,000، وہاں 20,000، تو اپنی تربیت کے لیے لینا تو دور کی بات ہے، مگر ایسی مسجد تلاش کرو کہ جہاں پر دینے والا کوئی نہ ہو تو روزانہ اپنی طرف سے 1,000 روپے خرچ کر لنگر پکا کر وہاں سحری کھلا کر لوگوں کو اپنا قرآن سناؤ. تمہاری تربیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہاری قرآن کو قبول کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب قرآن سنا کر لوگوں سے لینا، چندے ہو رہے مسجدوں کے محلوں کے، کیوں؟ حافظ صاحب کے قرآن کا، حافظ صاحب کے قرآن کا کیا حشر کیا دین کے نظاموں کا؟ قرآن کو محتاج بنا دیا لوگوں کے چندوں کا، سیٹ صاحبوں کا، پیسے والے اور مال والوں کا. اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، تو اس نے بتایا اپنی پیٹھ کو جو سب سے زیادہ ٹیڑھی رہتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی لعنت سے ہماری اور تمہاری حفاظت فرمائے. قرآن کی لعنت ہی مت بنو. قرآن لعنت بھیجتا ہے جو اس کو تلاوت نہیں کرتے یا اس کی عظمت نہیں کرتے، بے عظمتی کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں، یا پھر قرآن پاک کو بیچتے ہیں، اجرت لے کر پڑھاتے ہیں، اجرت لے کر اس کو سناتے ہیں. قرآن ان سب پر لعنت کرتا ہے. اب پھر قرآن کی لعنت کے بجائے قرآن کی شہادت ضروری ہے. ہر مومن، ہر مسلمان کے لیے قرآن کی شہادت ضروری ہے. اس لیے کہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کی شہادت میرے پاس میں قابل قبول ہوگی، اور جس کی شہادت قرآن دے گا اس کی قرآن کی شہادت کی بنیاد پر میں اس کی شہادت کو قبول کروں گا. تو تمہارے میرے لیے قرآن کی شہادت ضروری ہے کہ نہیں؟ قرآن شہادت کس کی دے گا؟ قرآن شہادت کس کی دے گا؟ مفسر صاحب کی لکھی ہوئی تفسیر کی، یا مولانا کی بیان کی ہوئی تفسیر کی، یا پیر صاحب کے بولے ہوئے بیان کی؟ قرآن کس کی شہادت دے گا؟ قرآن شہادت اس کی دے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں احکامات، اوامر اور نہیں، اس کے حلال کو حلال مانے، اس کے حرام کو حرام مانے. قرآن کے اور اس کے عائد کیے ہوئے فرائض کا اہتمام کرے اور قرآن مجید کے احکامات اور اس کی شریعت پر عمل کرے. ایک شرط تو یہ ہے. اور دوسرا امتحان یہ ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اندر میں سے بعض گروہ کو، جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ان پر ایمان لانے کا حکم دیا. ان انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی ایمان ضروری ہے، ان کی تعظیم ضروری ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے ہی اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور ایسے قرآن مجید کے اندر اہل جہنم کا تذکرہ فرمایا. اہل جنت سے محبت ضروری ہے، اہل جہنم سے نفرت ضروری ہے. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ام صادقہ کے تذکرے فرمایا کہ ان کی فرمانبرداری کے اوپر خدا نے ان کے ساتھ میں کیسے انعام کا معاملہ کیا، اور ان کی نافرمانی پر خدا پاک نے ان کے ساتھ میں کیسے اپنے عذاب کا، کہ کسی پر پتھروں کا عذاب، کسی پر بندروں کا عذاب اور کسی پر آگ کا عذاب، یہ ان تذکروں کا اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں. اس لیے میرے مریدوں اور مریدان، اللہ کا قرآن تمہارے گھروں میں ہے، اس کا ترجمہ تو کم از کم رمضان کے ایک مہینے میں
سارے گھر کے میری مریدان بیٹھے، بچے بیٹھے، قرآن پاک کے ان آیتوں کا ترجمہ جو اردو ترجمہ ہے اس کو پڑھ کر سنو، اپنے اپنے گھر میں سنو۔ فہم قرآن کے نام پر جو 5، 50، 100، 200 کو جمع کر لیں گے، جو سنایا جاتا ہے نا، تو وہاں پر سنائے جانے کے اندر تو قرآن کا کم سناتے ہیں، اپنی زیادہ سناتے ہیں۔ ہر مفسر سنائے گا تو اپنی، ہر عالم سنائے گا تو اپنی سنائے گا، میں اگر سناؤں یا تفسیر کروں تو اپنی سناؤں گا، بجائے اس کے اپنے گھروں میں بیٹھو، قرآن مجید کو لو جو اردو ترجمہ ہے، خالی ترجمہ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ۔ اسی طریقے سے پورے قرآن پاک کے ترجمے کو، اردو ترجمے کو خود بھی سنو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ سمجھ میں آئی؟ اس کے بجائے قرآن فہمی کی مجلسیں، قرآن کی تفسیر کی مجلسیں، اور ہوتا کیا ہے، رہتا ہے قرآن ایک طرف میں لیکن اندر کا کمینہ پن ظاہر ہوتا ہے، تو قرآن کا آڑ لے کر کیا کہیں گے کہ جن پر قرآن نازل ہوا وہ تو کتاب دے کر نعوذ باللہ چلے گئے، ان سے اتنی محبت نہیں کرنا، وہ بھی اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے نعوذ باللہ ان کو بشر بنا کر بھیجا تھا، اور اس کے بعد میں پھر ان کی اتنی تعظیم نہیں کرنا، پھر وہاں سے نیچے اتریں گے، یہ تو سبق پڑھائیں گے نا جی، تمہاری قرآن فہمی ہے یا اپنے فہم کو تم قرآن میں داخل کر رہے ہو؟ اس لیے یہ قرآن فہمی نہیں ہے بلکہ قرآن سے دور ہونے کی یہود و نصارہ کی اسکیمیں ہیں۔ تفسیر کے نام پر، قرآن فہم کے نام پر بہت چل رہی ہے تو دنیا کے اندر میں۔ اللہ کا کلام ہے، تم اللہ کے بندے بنو، اور جو اردو ترجمہ ہوتا ہے اس کو پڑھو، انگلش میں ترجمہ ہے انگلش کا ترجمہ پڑھو، اور اللہ کے کلام اور اس کے عظمت کے ساتھ میں آنکھوں سے لگا کر قرآن پاک اس کے عظمت کے ساتھ میں، تو رب تم کو پھر قرآن پاک کا نور عطا کرے گا۔ سمجھ گئے؟ پھر نیچے اتریں گے، قرآن کا نام لیں گے، لے دے کے بات کیا آئے گی؟ لے دے کے بدبو والا تو ڈکر ہے کہ بدبو آئے گی نا جی، پھر قرآن پاک کو لے گا تو لے دے کے ادھر ادھر سے دیکھو غیر اللہ کو ماننا شرک ہے، کچھ یا شرک کو آیا بابا، اللہ کا کلام ہے نا، اور شرک کی آیت مسلمانوں کے لیے نازل نہیں ہوئی نا، وہ تو شرک کرنے والے مشرکین کو، اور یہ جو جس کو تو قرآن فہمی کے نام پر بلایا اور تفسیر سنانے کے لیے بلایا، انہوں مشرک تھوڑی ہے۔ تو تجھے اگر ہمت ہے تو جا کے مشرکوں کو سنانا، تو جا کے مندر میں، اب ان کے لیے جو آیت نازل ہوئی ہے یہ ایمان والوں کو سنا رہا ہے، اور یہ فرمایا دو جہاں کے مالک میرے آقا نے کہ آخر زمانہ فتنوں کا زمانہ ہوگا، اور میری امت کے واعظین اور علماء میری امت کو وہ آیتیں سنا سنا کر جو اللہ نے مشرکین اور کافرین کے بارے میں نازل کی ہے میری امت کو تانا دیں گے، وہ اس زمانے کے منافق ہوں گے، ان کے ذریعے سے دین میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہی تو ہو رہا ہے نا۔ نتیجہ کیا نکل رہا؟ قرآن سمجھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سمجھ کر عظمت اور تعظیم اور محبت کے ساتھ، جن پر نازل ہوا قرآن مجید دو جہاں کے مالک کی محبت، کیونکہ وہ دل میں آتے ہیں تو قرآن بھی کھلتا ہے۔ اب لے دے کے نام قرآن کا ہوگا لیکن وہاں پر آئے گا تعظیم نہیں کرنا جی، محبت نہیں کرنا جی، ہاں عشق نہیں کرنا جی، وہ بھی تو نعوذ باللہ بشر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس میں بھی یہ ادھر کی اور ادھر کی، ادھر کی اور ادھر کی، پھر کہاں پر پہنچائے گا؟ پہنچائے گا کیا؟ عظمت اور تعظیم کا جو نظام ہے، دین کا اصل نظام، اب اعتماد ختم کرے گا بزرگان دین پر، دین جن تک پہنچا ان کا، اب وہ جو بنیاد کو کھاڑ لے گا نا، پھر اور زیادہ عقیدت کے ساتھ میں، اب امت بیچاری بھولی بھالی، جس کے ہاتھ میں بھی ہرے چارے کا گٹھا دکھا جانور ہے اس کے پیچھے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہ ہرے چارے کا وہ گٹھا تیرے مالک کے ہاتھ میں، کم از کم یہ پہچان، یا مالک کی صورت میں ہرے گھاس کا کٹا کسی قصائی کے اگر ہاتھ میں ہے اور تو اندھا بن کر ادھر چلا تو مالک تو گھوٹے میں بن کر تیری حفاظت کرے گا، رات سکون سے گزارے گا، تجھے چارہ کھلائے گا، لیکن قصائی کیا کرے گا؟ وہی ہرا چارہ ڈال کر تجھے ذبح کرے گا، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ دین کے نام پر امت کو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، قصائی بنے ہوئے ہیں، امت کو کاٹا جا رہا ہے، انہوں مشرک ہے، انہوں کافر ہے، انہوں بدعتی ہے، انہوں وہابی ہے، انہوں دیوبندی ہے، انہوں بریلوی ہے۔ مسجدوں میں اس کے علاوہ ہو رہا کیا؟ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے مسجدوں کے اندر میں، نہیں ہو رہا ہے؟
قرآن کے نام پر ہو رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا کہ میری امت پر فتنوں کا زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ اس وقت میں میرے ایمان والے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کونوں کو تلاش کر لیں گے، گوشہ نشینی کو اختیار کر لیں گے، اور ان کے ایمان کی حفاظت اس وقت میں آبادیوں سے نکل کر گوشہ نشینیوں کو اختیار کرنے میں ہوگی۔ اور وہ گوشہ نشینیاں بغیر کسی تفصیل کے دلائل میرے پاس موجود ہے، اس زمانے میں امت کے ایمان کی حفاظت خانقاہوں میں ہوگی، نسبتوں سے ہوگی، وہ مامون و محفوظ ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ قرآن ہمارے ایمان کی تصدیق کرے یہ ضروری ہے، تو قرآن کے حلال کو حلال، قرآن کے حرام کو حرام، اس کے اوامر کو عمل کرنا، اس کے نواہی سے بچنا۔ اب رمضان کے روزے قرآن نے فرض کیا نا جی، اب اس میں گنجائش نکال لینا نہیں، نکالنے والا وہ نکلا ہوا ہے۔ نماز 5 وقت کی فرض ہے، اب اس میں بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرائض جو ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں، اس کے اوامر کو پورا کرنا، اس کے منع کی ہوئی چیزوں سے رکنا، اور اس کے بعد میں پھر قرآن تمہارے میرے ایمان کی شہادت ہے۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے جو مقامات بیان کیے ہیں، وہاں قرآن مجید کے اندر میں ان کے وہ مقامات کے بارے میں تو خدا بن کر ان کو کم مت کر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظمتوں کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ انبیاء کرام علیہ السلام وہ تھے جو ان میں سے ہر ایک اور ان کے ماننے والے حق اور ہدایت پر تھے۔ اس لیے اور جو قومیں ہیں، امت سابقہ ہے، ان کے بارے میں بھی اپنے عقیدے کو صاف کرو کہ ان کے لیے ہم قرآن کو لے کر اب ہم ان کو جہنمی اگر بتائیں تو اس زمانے میں تو قرآن نہیں تھا، اس کے مکلف نہیں تھے۔ وہ عیسائی اپنے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر خدا کی قسم وہ کامیاب ہوئے۔ وہ یہودی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا کر اگر صحیح عمل کیے ہوں گے تو وہ یہودی ان کو ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرآن تھا نہیں تو قرآن ان پر چسپا مت کرو۔ اب یہ قرآن کو لے کر نفرت پیدا کر رہا ہے، نفرت پیدا کر رہا ہے۔ اس لیے جو مقام اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا، انبیاء کے بارے میں کیا فرمایا، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مرسلین کے ذریعے سے بندوں کو ہدایت پہنچائی ہے۔ کون ہے انبیاء؟ مرسلین ہیں۔ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ان کا کام، ان کی ذمہ داری، رب نے کیا فرمایا قرآن مجید کے اندر میں، انبیاء کے ذمہ تھا کہ خدا کا پیغام راست اللہ نے بندوں تک نہیں پہنچایا، بلکہ اس رسول پر، اس نبی پر اپنی طرف سے نازل فرمایا، اور وہ نبی اور وہ رسول بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ یہ کام کس کا تھا؟ نبیوں کا۔ کس کا تھا؟ ذرا بولو نا جی، کیوں ذرا نزدیک آؤ۔ کس کا تھا؟ نبیوں کا، رسولوں کا۔ کیا تھا کام؟ کام یہ تھا کہ اللہ کو جو پیغام دیتا تھا بندوں کے لیے، بندوں تک وہ پہنچاتے تھے، وہ کام تھا۔ اس معنی میں خدا کی قسم ایک نبی بھی 1000 نہیں 1 کروڑ برابر حصے میں بھی خیانت نہیں کی۔ اس میں ہر نبی نے اپنا حق ادا کیا انسانوں تک اللہ کے دین کے پہنچانے کا۔ تو جہاں کے مالک نے بھی میدان عرفات کے اندر میں صحابہ کرام کے سامنے یہ بات فرما دی کہ میں نے کل دن تم تک نہیں پہنچا دیا، تمام سوالات صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے بنو ان پورے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو دو جہاں کے مالک نے وہاں پر کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم کی احادیث میں آپ کو یہ روایت مل جائے گی، میرے آقا نے اونٹنی مبارک پر سوار ہو کر فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، شہادت کی انگلی وہ آسمان کی طرف میں رب کی طرف اٹھایا اور کہا کہ میرے امت کی شہادت ہے کہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا۔ تو کسی نبی کے بارے میں ہم خیانت کا اگر اظہار کریں یا دو جہاں کے مالک کے بارے میں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو نبیوں کو کیا فرمایا کہ وہ دین کے پہنچانے والے، سمجھ میں؟ صحابہ کے بارے میں فرمایا سارے نبی تو اللہ کے مرسلین ہیں، نیک ہے، اللہ کے محبوب ہے، اللہ کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے ہیں نبی۔ اب اس کے بعد نمبر کس کا آئے گا؟ ان کی قوموں کا جنہوں نے ان کے اوپر ایمان لایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس ایمان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا۔ تو امت سابقہ کی ساری امتیں جو صحیح تھی وہ جنتی ہے، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اب تیسرا تذکرہ قرآن مجید کے اندر میں صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا، کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بالاحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کہ سابقین اور اولین مہاجرین اور انصار جو صحابہ ہیں انہوں نے ایمان لے کر آیا رضی اللہ عنہ ورضوان کہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب صحابہ کے بارے میں گستاخی کرنے والا قرآن کے ایمان کی تصدیق نہیں کرے گا۔ تصدیق قرآن کرنا پڑے گا قیامت کے میدان میں۔ اب جو صحابہ کی گستاخی کرے سیدنا ابوبکر عمر فاروق اور حضرت عثمان ذو النورین کو یا مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کے ساتھ اپنے عقیدے کو صحیح نہ رکھے قرآن کی تصدیق کرے گا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تو ان سے اللہ راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو گستاخ صحابہ کی تصدیق قرآن نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ تو نے تو قرآن یہ کہے گا کہ تو صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا لیکن انہوں نے شک کیا۔ تو گستاخ صحابہ کی شہادت قرآن نہیں دے گا، مسئلہ اٹک جائے گا کہ وہاں پر وہ قرآن کی شہادت پیش کرنے میں محروم ہو جائیں گے، مسئلہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کیا فرما دیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو صحابہ کرام نے مہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سابق اول میں جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے دو جہاں کے مالک کی منشا پر اپنے وطن کو قربان کیا، آنے والوں کی نصرت کی، مہاجرین و انصار، یہ ترتیب بتا دی۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو دو جہاں کے مالک کی منشا پورا کرنے کے لیے اپنے وطن چھوڑے، وطن چھوڑ کر گئے، ہجرت کیے اور انہوں نے ان کی نصرت کی رضی اللہ عنہ و رضون، اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ تو صحابہ کی رضا کا اعلان بھی فرما دیا اور ان کی صفت کیا بیان فرمائی کہ نبوت کے ختم ہونے کے بعد میں امام الانبیاء خاتم النبیین نے جو دین ان تک پہنچا دیا تھا، بلغوا انی ولو آیا، کہ جتنے شاہدین ہیں وہ غائبین تک میرے دین کو پہنچا دے۔ تو اس دین کو پہنچانے کی ذمہ داری دو جہاں کے مالک نے صحابہ کو دی تھی، رب العالمین نے دیا تھا۔ تو صحابہ بھی کیا پہنچے، کیا قرار پائے قرآن مجید کے مدارج میں؟ دین کو پہنچانے والے، دین کو پہنچانے والے، شریعت کو پہنچانے والے۔ دل تھام کر سنو، عقیدے کے رخ کے صحیح کرنے کے لیے آخری بات عرض کر رہا ہوں، خدا کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے دین کے پہنچانے کا ذمہ دار بنایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ ان سے راضی ہوئے، وہ ہم سے راضی اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو جو دو جہاں کے مالک اور ہم نے دیا تھا کہ جو دین ان تک پہنچا اس کو مشرق و مغرب شمال و جنوب تک پہنچا دیے، اس لیے ہم راضی ہوئے۔ صحابہ کے بارے میں تو یہ ہے، لیکن اور ایک طبقہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہ اپنے دوستوں اور اولیاء کا اور صالحین کا ہے۔ کن کا ہے؟ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور جو قرآن کے اندر میں سے اولیاء کے طبقے کو نکال دے، یہی تو گورا دھندا ہوا ہے۔ جن دینی نظام اور دینی مسلک اور جماعتوں کے اندر سے اولیاء کا نظام نہ ہو، وہ حق کا نظام، قرآن کا اور دین کا نظام نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اندھا نظام ہے، روشنی نہیں ہے، وہاں پر ظلمتیں ہیں۔ اپنی دکان چلائیے انہوں نے اپنے دین کے نام پر۔ اور جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ میں اولیاء بھی ہے جن نظاموں کے اندر میں، وہاں روشنی ہی روشنی ہے، وہاں کالا دھندا نہیں چلے گا۔ ایک طبقہ کیا فرمایا؟ اولیاء۔ اولیاء یہ کون ہے؟ ہوتا بھی ہے لیکن کسی کی پیشانی پر تو لکھ کے نہیں رہتا کہ ولی ہے۔ یہ اولیاء وہ تو نہیں ہے جو حالت ظاہر کے اندر جیسے صحابہ کی خاصیت ہے کہ انہوں نے دو جہاں کے مالک کو دیکھا۔ اولیاء، اور یہ اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ قیامت تک رہیں گے اولیاء۔ اور ان اولیاء کے بارے میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ رب العالمین نے نبیوں کو دین پہنچانے کی ذمہ داری، نبیوں نے جو دین پہنچایا صحابہ کی ذمہ داری کہ اس دین کو پوری دنیا میں پہنچاؤ، یہ ذمہ داریاں صحابہ کی ہے اور نبیوں کی تھی۔ اب اولیاء قیامت تک رہیں گے۔ اولیاء کے ذمہ دین پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ رب العالمین نے ان اولیاء کو یہ فرمایا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہ میرا ولی ہے۔ پہنچاؤ یہ نہیں فرمایا اولیاء کو، بلکہ تم میرے ایسے بنو کہ جو تم کو دیکھے میں یاد آ جاؤں۔ کون ہوتے ہیں اولیاء؟ اولیاء بھی گلی گلی تبلیغ کرنے والے۔ ارے وہ تو دین کی خدمات ہے،
جو دو جہاں کے مالک کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں اولیاء. راجن شاہ ولی خدا کی قسم اس لیے نہیں آیا کہ دین پہنچانا تھا، بلکہ اس لیے آیا کہ دو جہاں کے مالک کی مرضی تھی، مرضی کو پورا کرنے آئے. اولیاء کے ذمہ دین پہنچانا نہیں ہوتا. بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں. اعزازی طور پر وہ کر دیتے ہیں، وہ بھی مدینے والوں کی خوشنودی کے لیے. اس واسطے اولیاء کو دکان لگانا نہیں ہوتا. وہ دارالعلوم کھول کے بیانات کرنے والے، جلسے کرنے والے، جلوسہ کرنے والے، تصنیف تعریف کرنے والے یہ نہیں ہوتے. جو کچھ اولیاء کیے ہیں، جن کے ہاتھوں پر دین کی خدمت ہوئی ہے، جن کے ہاتھوں پر دین پھیلا ہے، یا تو مدینے والے انہیں بھیجتے ہیں یا ان کے پیر و مرشد ان کو بھیجتے ہیں. وہ بھی کس لیے؟ وہ تو مزدوری ہے دین کو پہنچانا، اس پر ان کو جزا ملے گی. اولیاء کو تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنا دوست بنا لیا. دوست بنانے کے بعد مزدوری بھی کیوں لگائیں گا جنہیں؟ تم کو میں دوست بنایا، اب شاہد صاحب کو بولا کرو مستری کے کام کو جاؤ لو. یہ کیا ہے جی؟ دوست بنا کے بھی مستری کے کام کو چلے جاؤ، جا کے پھر تنخواہ لا کے دو بولے گی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست بنا لیا. تم کرو گے تو میں دوست بناؤں گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ تو میرے دوست ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہ میرے دوست، بے شک تحقیق خبردار کہ وہ میرے دوست ہیں. قرآن مجید کیا ہے نا. اب اللہ کے دوست اولیاء، اولیاء میں امام زین العابدین سے نکل کر حضرت خواجہ حسن بصری، خواجہ حسن بصری سے نکل سیدنا جنید بغدادی، حضرت سیدی سقطی، خواجہ حسن بصری، اور آگے بڑھتے 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 کتنے لاکھوں اولیاء ہیں. ہر زمانے میں ضرورت ہوتی ہے ان کی، اللہ کے اپنے دوستوں کی. اس لیے کہ آپ کی پہچان اللہ پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے. سمجھ میں آ رہی بات؟ پہچانا جاتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا نظام ہے، اللہ چاہتا ہے ان کو ان کے ذریعے سے اپنا پہچان کروانا. جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہی میرا دوست ہے. جس کو دوست بناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پہچان اس میں ڈال دیتا ہے، اس کے وجود میں. اس کو دیکھ کر اللہ یاد آتا، دنیا دار یاد نہیں آتا، شاہ رخ خان یاد نہیں آتا، ہاں خوبصورت کو یاد نہیں آتا. اس کو دیکھ کر تو بس اللہ یاد آتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. اور جو گورا دھندا کرنے والا ہے تو وہ تو کچھ خود دیکھتے رہتا ہوں. سامنے دیکھنے والا خود بھی ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں، اندر کچھ ہے اوپر کچھ ہے. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا اولیاء کو قرآن مجید کے اندر میں کہ وہ میرے دوست ہیں. تو جن کو دوست بنا لیا پھر ان کو کام پہ لگاتا ہے. کیوں نہیں؟ دین تو اللہ کا ہے نا جی. اب دین کو زندہ کرو، کام پہ لگاتا ہے، مزدوری پہ لگا رہا ہے. مزدوری پہ نہیں لگاتا اللہ اپنے دوستوں کو. ولی جو ہوتا ہے نا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے. اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے رہتا، وہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے رہتا. ولی وہ ہوتا ہے. پھر یہ جو خدمتیں دین کی لی جاتی ہے، سلطان الہند خواجہ قاجگان ہندوستان میں وہ تشریف لائے، کام پہ لگا کے نہیں بھیجا، بلکہ دو جہاں کے مالک نے کہا کہ ہندوستان میں میری امت کے لیے چراغ بنا کر تم کو بھیج رہا ہوں معین الدین. تو خواجہ قاجگان جو ہندوستان میں سلطان الہند تشریف لائے نا، وہ جنت لینے کے لیے نہیں، فضیلتیں لینے کے لیے نہیں، دین پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو آقا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے آئے تھے. دوست بھی تو اس سے پہلے خدا اپنا دوست نے بنا لیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اولیاء کو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ان پر کام کو نہیں لگاتا، ذمہ داریاں نہیں دیتا. اس لیے اولیاء کے نظاموں کے اندر میں منشا مصطفیٰ کو پورا کرنے کے لیے دین کو سنبھالتے ہیں، امت کو سنبھالتے ہیں. لیکن زیادہ وزن ہوا تو اٹھا کر بازو پھینک دیتے، جان لا میاں تیرے بندے، تیرا معاملہ چل، تو سنبھال، اب ہم کیوں سنبھالیں گے؟ پھر تم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو تو ہمارے آقا کے نعرے نہ پا کے مصطفیٰ میں رہنے دے، ہمارے ذمہ سے نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی خانقاہی نظام کو بھی نیا وہ ڈھڈورا پیٹ رہا ہے، نماز نماز، ذکر ذکر، اور وہ. ارے بابا وہ ایک روح ہے. خواجہ قاجگان نے حکم دیا، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں. اگر خواجہ قاجگان نے اس حکم کو بدل دیا تو پھر ہم تو کسی کو کچھ کہیں گے نہیں، ذکر کی مجلس سے بھی نہیں کرائیں گے. منشا غریب نماز کو پورا کرنے کے لیے سب ہو رہا ہے. مریدہ بھی بنا رہے، تم کو سنبھال رہے بھی، بیٹھ رہے بھی، دیکھ رہے بھی، بتا رہے بھی، تمہارے پاس میں آ رہے بھی، یہاں بھی بیٹھ کر سنا رہے بھی، روزانہ مجلس سے بھی کر رہے ہیں، روزانہ کروا رہے بھی. کیوں؟ ہم تو غریب نواز کی منشا کو پورا کر رہے ہیں، ہم کو مطلب نہیں ہے. ہاں ہمارے اوپر ہماری مزدوری تھوڑی ہے. دین اس کا، پریشانی ہم کو کیوں؟ بندے تیرے مصیبت ہم کو کیوں؟ بندے تیرے مصیبت ہم کو گئی وہ نافرمانی کرے ڈال جہنم میں، جہنم بھی تو تم پیدا کیا ہے، ڈالنا ہم کو کیا کرنا ہے. تو جن کو دوست بناتا ہے، آخری جملہ عرض کر دوں،
اللہ جن کو دوست بناتا ہے نا، نبیوں کو کہا کہ انک لمن المرسلین، مرسلین بنایا، وہ دین انسانی تک پہنچائیں گے، وہ کام ان کا کام دیا ان کو. اور صحابہ کو فرمایا کہ جو نبیوں سے جو دین ملا تھا وہ مشرق و مغرب میں پہنچائیں گے، صحابہ کا کام دیا ان کو. اور ایک طبقہ جو قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا وہ اپنے دوستوں کا ہے، اور ان دوستوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میں مل جاتا ہوں، میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ان کی کان بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے آئینے میں نظر آتا ہوں، ان کے آئینے میں نظر آتا ہوں. جب وہ نظر آئے، ان کی نظریں اگر پاک ہو جائے تو پاک لوگوں کی نظروں میں اگر اللہ نظر آئے تو سجدہ نہیں کریں گے اس کو. ابھی نے دور کھڑے ہو کے وہ ترشید کر رہے ہیں، ارے تیرے آنکھوں کا پردہ ہے پاگل کو، مگر زبردستی کروا لو مت، خدا کی قسم شرک ہو جائے گا وہ. لیکن جن کو اچھا پھر غیر قانونی بات نہیں ہے نا، رب نے کہہ دیا کہ جن کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، تو جن کو دیکھ کر تو یاد آ جائے، ان کے وجود کے اندر میں تو اپنی پہچان دے دیا، تو پھر ان کے سجدہ کرنے میں تیرا سجدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ مسئلہ حل ہو گیا. چوکٹوں پر آستانوں پر سر کے جھکانے کا فضیلت نہیں سنا رہا، پیر کی ختم کو سیکھی. گمراہ ہے، مشرک ہے، اگر کچھ نظر نہیں آ رہا، دیکھا دیکھیے اگر لوگوں کو کر رہے تو بالکل نہیں کرنا، شرک ہو جائے گا. لیکن جن کو نظر آ جائے تو رب ناراض ہوگا نہیں. اس لیے اولیاء، ارے نہیں وہ ہم جنت البقیع میں بھی گئے تھی اور وہاں پر بھی ترکی میں گئے تھے جی، صحابہ کی مزارات، مگر وہاں پر قدم بوسیاں نہیں ہوتی، وہاں چوکٹ پہ جا کے کوئی ماتھے کو نہیں ٹیکتے، غریب نواز کے پاس میں. ارے بابا اللہ چاہتا نا، ان کو دین پہنچانے کا ذمہ دار بنایا صحابہ کو، وہاں کیسے ماتھا ٹکیں گا؟ اور جن کو اپنا کہ جس کو دیکھ کر ہم یاد آ جائیں، تو جن کی نظروں میں پاکی آ جائے گی، ان کو تو ان کی پاک نظروں کی وجہ سے ان کے آستانوں پر، ان کے وجود میں، ان کے قدموں میں اللہ نظر آئے گا. یہ شرک تو نہیں ہے. سامنے والا اگر جھک رہا ہے بظاہر تمہارے قول کے مطابق، اگر وہ جھک کر قدم بوسی، وہ تو کرتا ہے قدم بوسی، قدم بوسی کرنے والے کو اس کو بولا تو سجدہ کر رہا ہو تو ہے، تلوار تو نکالے اوپر سے تھا، جا کے بول کسی اولیاء کے آستانے پہ، ارے تو سجدہ کرنا ہے شرک ہے، وہاں نہیں ہوتا. گھر تو خاموش کیوں بیٹھتا؟ آ کے ادب سے میں گیا پرسوں تو وہ لوگ بھی نہیں جانا بول رہا بھائی، دیکھتے تم ٹھنڈے پڑ گئے کیوں؟ ہماری جا کے مست ماشاءاللہ. آپ کو کیا ڈر ہے؟ دل میں چور رہا تو پھر چوری کا ڈر. گئے ہم جو کرنا ہے سرکار کی چوکٹ پر اپنے ماتھے کو بیٹھے کر، وہ لوگ دل میں چور ہے نا، دل میں نور نہیں ہے، ظلمت ہے. اب جن کو نور نظر آیا، رب کا جلوہ نظر آیا، اور رب کا جلوہ کیا ہے؟ جلوہ مصطفیٰ، جلوہ خدا ہے، نور خدا، نور مصطفیٰ ہے. اب اولیاء کو تو نور مصطفیٰ دے کر میرے مصطفیٰ بھیجتے ہیں. اگر ان کی چوکٹوں پر یا ان کے وجود میں اگر کوئی پاک نظر والے کو، اور قانونی اعتبار سے اللہ نے کہا کہ میرا دوست کوئی ہے جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں، اگر اس کی پہچان ہو کر اس کے سامنے جھک رہا ہے تو یہ شرک ہوتا کیا؟ وہ تو اللہ کے سامنے جھک رہا ہے. اگر وہ کہے سر پھرا، میں تجھے کیا جانوں، تجھے کیا پہچانوں، بلکہ تو نے جس کو اپنا عکس بنایا، میں جس کو خدا مانتا ہوں، تو ناجائز ہوگا کہ اللہ میں ناراض ہوگا کہ چھوٹے دماغ والا نہیں ہے نا کہ اللہ کیا. مسئلہ حل ہو گیا سارے شرک کا. شرک نہیں ہے راہ طریقت میں، یہاں تو ایمان ہی ایمان ہے. رب نے اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں وہ میرا دوست ہے. تو شرک کا اعتماد تھا تو اللہ تعالیٰ بولنا تھا نا، نہیں جی وہ پیر صاحب ذرا شرک سے بچانا بولے، انہوں شرک کو جانتے ہیں تو بچاتے ہیں گورے پاگل. جن کو کرونا ہے، اس کی پھیپھڑے اچھے ہیں، انہیں کہیں کو جا کے ٹیسٹ کرائے گا. جس کو دم آ رہا بیٹا وہ کچھ کر رہا، انہیں جا کے ٹیسٹ کرا لے گا. ہمارے شاہد کو ہی کرا لیے تھے، میں کہیں کراؤں گا جا کے، میرے کو تو شرک کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، تو میں بولی تو کہیں وہ آؤ جی نہیں کیوں ڈر گئی، واپس نہیں آتا، فکر نہ کرو. تو شرک کا خطرہ کہاں ہے؟ جس کو ڈر ہوگا نا انہیں جا کے ٹیسٹ کروانا. نہیں شرک ہوتا ہے کیا ہے کہ ایمان کیسا ہو گیا تھا، تیرے کو شک ہے، شک والا شرک والا ہے. تو جہاں ایمان ہے وہ ایک ہی ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کے بدل کوئی نہیں، بس قصہ ختم. اللہ تو ایک ہی ہے نا. اب ایک بولنے والے کو شرک کا ڈریچ کہاں ہے؟ اور اسے ذرا اوچھی مثال دے دوں گی. بیچاری بہت شریف پاک دامن بیویاں تم کو ملی بھی ہیں،
اس کو اگر تانا مارو جان دے دے گی انہیں، مگر وہ تانا برداشت نہیں کرے گی، کیونکہ شریف عورت ہے نا، ایک ہی شوہر سے زندگی اسی میں کفن میں لپٹ کے جانا چاہتی ہے، اس کو اگر وہ تانا دو تو کتنا غصہ آئے گا، جان دے دے گی وہ. تو ہم کو شرک کا تانا دے دو ہے ایک، اب تانا دے رہے کہ شرک کر رہے، تم شرک کر رہے، شرک ذرا سمجھانا ہم کو. یہ شرک ہوتا تو رب نے تو کہہ دیا نا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں. تو وہی جلوہ گر ہوتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کو پہچان کروانے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنا عکس ان میں ڈال دیتا ہے. تو قصور بیچارے وہ غریب نواز کی چوکھٹ کا کہاں ہے، وہ اولیاء کا کہاں ہے، وہ کاملین کا کہاں ہے؟ وہ تو جلوہ خداوندی کو دیکھ کر وہ جھکتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہے کہ شرک یہاں پر اب ان کے قانون نہ بن لینا چاہیے. اچھا ان کا قانون اللہ پر چلے گا کہ ایک ہی تار توڑ دیں گے وہاں پر اللہ کیا؟ بیٹا تم خدا بنے تھے، میں جو قانون بنایا اس پہ اپنا قانون مسلط کر رہے تھے. قانون تو میرا. لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. قیامت کے میدان میں اللہ یہ اعلان کرے گا کہ کس کی بادشاہت ہے؟ صرف اکیلے کی بادشاہت ہے. وہاں یہ سب یہ ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ والے، اب یہاں تو آنکھیں نیچے ہو رہے ہیں، وہاں پر تو آنکھیں کھل جائیں گی. یوں ساخ کی تجلی ظاہر ہوگی. احادیث میں ہے بخاری اور مسلم کی، لوگ دیکھ کر وہاں پر کیا کریں گے؟ سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کے سامنے جھکنا جی، کیوں جھک رہے جہاں بولے وہاں پر؟ یہاں اکڑا تو وہاں جھک بھی نہیں سکتا نا. جہاں تجلی، جہاں نور دیکھا، اس کی تربیت بھی کہ وہاں پر جھکانا انہیں. تو ساخ کی تجلی کے سامنے جھکانے کے لیے یہ سارے نورانیت کے سامنے جھکانے کا نظام ہے. اب تم یہ کہو کہ جھکانا بند کرا دو، یہ شرک ہو رہا بولو تو تمہاری دکان ادھر نہیں، ادھر تو جھکا کر ہم قابل بنا رہے ہیں کہ قیامت کے میدان میں انسانیت کے سامنے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ ساخ کی تجلی کو خدا ظاہر کرے گا، خدا نہیں آئے گا، تجلی ظاہر کرے گا. تو قیامت کے میدان میں سارے کے سارے اس ساخ کی تجلی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. اللہ کے سامنے نہیں ہوں گے. ساخ کی تجلی کہ اللہ تھوڑی آیا وہاں پر، تجلی ظاہر کیا. تو دنیا میں جو تجلیوں کے سامنے جھکنا نہیں جانتے، چاہے وہ غوث اعظم کی صورت میں ہو، غریب نواز کی صورت میں ہو، اولیاء کی صورت میں ہو، یا پیر کامل کی صورت میں ہو، جو جھکنے میں اکڑتا ہے نا، وہاں بھی آقا نے فرما دیا کہ وہ جھکنا بھی چاہے گا نا، آدھا جھکا تھوڑا کھڑے ہوگا، تھوڑا جھکا. یہاں پر بھی ہوتا نا ڈانس، کبھی یہاں تک، کبھی مسافے پہ، کبھی یہاں تک، کبھی یوں، کبھی یوں، کبھی یوں. ڈانسا بھی کرتے نا جی. بات جھکنا ضروری نہیں ہے. جہاں دل جھکا ہے وہاں پر سر کا کیا مقام ہے. جہاں دل مطمئن نہیں ہے تو زبردستی نہیں جھکنا چاہیے. پر ڈانسا بھی تو ہوتے نا، تھوڑا تھوڑا اللہ نے دیکھا تو ناراض ہوتے کہ ادھر ڈرا دیا نا شرک سے. اب اس واسطے خوف میں ہے بیچارہ، ذرا کھانستے کرونا ہے کہ جانا دوا کھانے کو. ارے ڈاکٹروں کی دکانیں نے یہاں ڈرا کے خاموخواہ کے ڈسپنسریاں چلا رہے تھے، چلا رہے کہ نہیں چلا رہے؟ شرک مسجد سے، ممبروں سے بولنے کو ایک ہی جبات شرک. ارے تم ایمان والے ہیں بابا، تیری زبان پہ شرک کہیں کو مشرکہ شرک بول لینا تیری زبان پہ، پاک زبان پہ ناپاک چیز کہیں کو رہے بابا، بار بار شرم نہیں آتی تجھے؟ شرک جہاں بھی موقع ملا شرک کی تو پتہ کیا چلا؟ ہاں پسندیدہ ڈش ہے اس کی چائس، مائی چائس کیا ہے؟ شرک بدعت. پہچان دے رہا نا. اس کے بجائے رب نے فرما دیا کہ جس کو دیکھ کر میں یاد آ جاؤں تو وہی میرا دوست ہے. اللہ جس کو اپنا دوست بنایا، پھر اللہ تعالیٰ میدان میں آ کر کہتا ہے کہ جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا، میرا اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ، میرا اعلان جنگ. دنیا میں فرمایا، قیامت میں نہیں، دنیا میں اعلان جنگ ہے. عقیدہ ختم ہو جائے گا، اسلام نکل جائے گا، مسلک اور جماعتوں میں جینا مرنا شروع کر دے گا. یہ مسجد الگ بنا لے گا، مدرسے الگ بنا لے گا. یہ بس کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کاٹ دیا ہے حق سے. اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بچوں، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو قرآن پر ایسا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ قرآن ہمارے ایمان کی تصدیق و شہادت دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں جن کو جو مقامات عطا کیے اور مقامات پر پھر ایمان لائے. اولیاء کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ میرے دوست جن کو دیکھ کر میں یاد آ جاتا ہوں. اب ان دوستوں کو اگر یہ دشمن بول رہا ہے، جرم کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ
آخر میں جا کے نڈی پچکتے ہیں اس کی. آجا، میرے دوستوں کو دشمن بول رہا تھا، میرے دوستوں کو دشمن بول رہا تھا، میرے دوستوں کو دشمن بول رہا تھا. کافروں کی عداوت نہیں، مشرکوں کی عداوت نہیں، جہنمیوں کی عداوت نہیں، مگر اولیاء کی عداوت. جہاں دیکھو غوث و خواجہ کی مخالفت، اولیاء کی مخالفت، اہل طریقت کی مخالفت، اہل خانقاہ کی مخالفت بہت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ موقع. اس کے بعد میں پھر اس کی نڈی کو اس طرح سے پچکتے ہیں کہ بس ساری حد قائم ہو گئی، میرے دوستوں کے ساتھ میں نے عداوت اور دشمنی کی، اب میں تجھے دردناک اور دکھ دینے والے عذاب میں مبتلا کرتا ہوں. ایمان کھینچ لیتے ہیں، ایقان کھینچ لیتے ہیں، قرآن کھینچ لیتے ہیں. اب پھر اپنی پہچان کیا بنائے گا؟ یہ اپنی پہچان دو جہاں کے مالک کو اپنی پہچان نہیں بنائے گا، قرآن کو اپنی پہچان. تم کون ہیں؟ ہم یہ جماعت کی، ہم وہ جماعت کی، ہم وہ جماعت کی، ہم وہ مسلک کے، ہم یہ مسلک اور جماعت 100-150 سال کے. تیری پہچان تو مدینے والوں کے غلام کی ہو، کلمہ جن کا پڑھتا ہے تو ان کا ہے. اپنی پہچان تو ادھر سے دینا. مگر وہ سب کٹ ہو جاتا، یہی چلتے رہتی دکانداریاں، یہ لیبرہ چلتے رہتے، ہم وہ پیر کے، ہم یہ مسلک کے، ہم وہ خانقاہ کے، یہ اوپر کے چلتے رہتے ادھر ادھر کے. اور جو وہاں پر پہنچا ہوا ہوگا، نام لیوائے مصطفیٰ ہوں، میرا ایمان قرآن پر ہے، قبر میں جا کر دو جہاں کے مالک کو دیکھنا ہے مجھے، اس لیے ان کی محبت میں زندگی گزارتے رہتا ہوں، اس کی پہچان وہ ہوگی. سمجھ میں آئی؟ اس لیے قرآن پاک سے اپنے ایمان کی تصدیق کے لینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ تصدیق قرآن کس کی کرے گا؟ جبکہ قرآن پاک کے عوامر پر عمل کرے. آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، قرآن سے اپنے شغف کو پیدا کرو، روزوں کا اہتمام کرو، اپنے گھروں کے اندر میں عبادات کے ماحول بناؤ، اپنے گھر کی خانقاہ محمدی کو ابھی سے اعمال سے منور کرو، اپنے بچوں کو اس بات کی ترغیب دو، تیار کرو. ابھی سے رونقیں ہمارے گھروں کے اندر رمضان مبارک کی نظر آنی چاہیے. کریں گے انشاءاللہ. یہ چیزیں ہیں جس سے پھر ہمارے ایمان کی تصدیق قرآن کرے گا، اور قرآن کی شہادت ہی تمہارے میرے ایمان کی شہادت اللہ قبول کرے گا. پیر کی شہادت قبول نہیں ہوگی. اگر پیر ادھر ہی گھمانے والا ہے ڈوری بن کے، تو پھر کہاں سے قبول ہوگی؟ انہیں سے نہیں پہنچا وہاں تک تو کیا پہنچائے گا تیرے کو؟ اس لیے کس کی شہادت؟ قرآن کی شہادت قبول ہوگی. قرآن کی شہادت کے لیے قرآن پاک کے اندر جو کچھ اللہ نے فرمایا اس پر ایمان اور اس کے مطابق اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھائے.